پاکستان کے دیگر قبائلی اضلاع کی طرح شمالی وزیرستان میں بھی لوگوں کی اکثریت قدامت پسند سوچ رکھتی ہے۔ یہاں مذہبی جماعتوں کو سال ہر سال حمایت ملتی ہے، لیکن گزشتہ 20 سالوں کے دوران دہشت گردی اور اس کے خلاف فوجی آپریشنز کے بعد لوگوں کی سیاسی سوچ میں واضح تبدیلی آئی ہے۔ میر علی تحصیل سے تعلق رکھنے والے سلمان خان کا کہنا ہے کہ لڑائی کی وجہ سے جب وہ اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو انہوں نے پہلی بار باہر کی دنیا دیکھی۔ مونږ چې کله بهر لاړو مونږ خلکو کتو مونږ هلته فیسیلیټي وکتله مونږ هلته ترقي وکتله هغه امن مو وکتو د ای خلکو هغه رول ریګولیشن مو وکتلو ای خلکو د اوستګ مو وکتله که نه چې مونږ دلته راغلو زمونږ کې تبدیلی فوراً راغله ځکه چې مونږ وایو چې مونږ به هغې علاقې و هغې به شانتې به مونږ به امن غواړو هغې ترقی به غواړو۔ میرانشاہ پریس کلب کے صدر سید ایوب کہتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں نے پہلے شدت پسند سوچ کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ فوجی آپریشن کے دوران بھی وہ عوام کی امنگوں پر پوری نہیں اتری۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اب ان جماعتوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپریشن کے دوران نہ جمعیت کے قائد فضل الرحمان نے کبھی آواز اٹھایا اور نہ اس کے جو نیچے قائدین تھے اسی طرح اس نے آواز نہیں اٹھایا جس طرح اس پہ حق تھا نارتھ وزیرستان کا۔ نثار علی خان اپنے قبیلے کے ملک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شدت پسند ہونا اور مذہبی سوچ رکھنا دو مختلف چیزیں ہیں، اور شدت پسند نظریات ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت روس افغان جنگ میں یہاں پہ لائے گئے، جس کا خمیازہ وزیرستان کے عوام نے بھگتا۔ چونکہ ہم کو معلوم ہو گیا، پورے علاقے کو معلوم ہو گیا کہ یہ جنگ اسلام کی نہیں ہے، یہ کوئی اور جنگ ہے، روس اور امریکہ کسی اور کی جنگ ہے، ہماری اپنی جنگ نہیں ہے، یہ مذہبی یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ لہٰذا لوگ سمجھ گئے، جب سمجھ گئے تو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنا راستہ الگ کرنا شروع کر دیا۔ میر علی کے رہائشی مزمل خان داوڑ کا کہنا ہے کہ لوگ امن چاہتے ہیں، اس لیے جو بھی تنظیم یا جماعت امن کی بات کرتی ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال وہ پشتون تحفظ موومنٹ کو قرار دیتے ہیں۔ لوگ ابھی تنگ آ چکے ہیں جنگ سے، لڑائی سے، اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ ابھی وہ پارٹی جو ہے نا اس لوگوں نے مسترد کر دیا۔ ابھی جو پارٹی ہو یا تنظیم ہو یا رفائی تنظیم ہو جو امن کی بات کرتا ہے، جو بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ صحافی سید ایوب کا کہنا ہے کہ اگرچہ پشتون تحفظ موومنٹ کوئی سیاسی جماعت نہیں، لیکن چونکہ وہ لوگوں کے مسائل کی بات کرتی ہے اس لیے لوگ بڑی تعداد میں اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت، جو بھی جنگ سے متاثرہ اس علاقے کے عوام کو امن اور تحفظ کی ضمانت دے گا لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔